ہنا میرے دوست کی کزن تھی جو کہ اسکول کی چھٹیاں گزارنے میرے دوست کے گھر آئی تھی۔ دوستی کے کچھ دنوں بعد کشف نے مجھے پرپوز کر دیا۔ مجھے بھی کشف بہت اچھی لگی تھی، تو میں نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا اور اسے ہاں کر دی۔ ہماری زندگی کا وہ سب سے خوبصورت سال تھا۔ ہم نے بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارا۔ پھر چھٹیاں ختم ہونے پر ہنا واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت اداس رہنے لگا۔ میں ہر وقت اسے یاد کرتا رہتا۔ 1 سال تک میں نے اس کا انتظار کیا، اور پھر چھٹیاں ہوتے ہی وہ دوبارہ آ گئی۔ پھر ہم میں خوب ملاقاتیں ہوئی، خوب باتیں ہوئیں۔ جب اس نے مجھے پہلی بار گلے لگایا تو اس کی خوشبو میری روح میں سما گئی۔ وہ خوشبو میں آج بھی اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں۔ 2009 سے 2011 تک کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ میں اس کے آنے کا ہر سال بڑی شدت سے انتظار کرتا تھا۔ ہر سال میرے پیار کی شدت بڑھ جاتی تھی، لیکن جب ہنا 2012 کی چھٹیاں گزارنے کے لیے آئی تو وہ کافی حد تک بدل چکی تھی۔ اس لیے مجھے دیکھتے ہی نظریں پھیر لی اور مجھ سے بات تک نہیں کی، اور اگلے دن وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ارے یار، ہنا کو کیا ہوا ہے؟ تو پھر میرے دوست نے بتایا کہ ہنا تمہیں مکمل طور پر چھوڑ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں خاموش تھا، لیکن میرے آنسو بول رہے تھے۔ میں نے اس سے چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ہنا کے مطابق تم اس کے قابل نہیں ہو۔ میں روتا رہا، تڑپتا رہا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ میرا اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی دوبارہ چھٹیاں گزارنے نہیں آئی تھی، لیکن میں اس کا ہر سال بہت شدت سے انتظار کرتا تھا۔ اور پھر 4 سال بعد 2016 میں وہ مجھے فیس بک پر مل گئی۔ میں نے اسے فیس بک پر میسج کیا تو اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور آخر میری غلطی کیا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ غلطی تو مجھ سے بچپن میں ہوئی تھی، میں اس غلطی کو بھول چکی ہوں، سو تم بھی بھول جاؤ تو بہتر ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یار، ایسے کیسے بھول جاؤں؟ اگر تو میں نے بھولنا ہوتا تو اب تک بھول چکا ہوتا، مگر تم میری یادوں سے، میرے خیالوں سے کبھی جا ہی نہیں پائی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں آج بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے یہ کہہ کر مجھے بلاک کر دیا کہ بھاڑ میں جائے تمہاری محبت اور بھاڑ میں جاؤ تم۔ تب مجھ پہ کیا گزری یہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ پھر میں نے فیس بک کی ایک اور آئی ڈی سے اس کی بہت منتیں کی کہ وہ مجھ سے بات کر لیا کرے، تو اس نے میری بات مان کر ہاں کر دی۔ مگر میں نے میسج کرنے پر وہ آن لائن ہونے کے باوجود بھی کئی دن تک مجھے رپلائی نہیں کرتی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں برداشت کر جاتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تو وہ مان گئی۔ اس دن میں اس کے گھر کے باہر گھنٹوں تک تیز اور سرد بارش میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ رات کو 11 بجے جا کر اس کا ایک رپلائی آیا۔ میں نے اس سے غصے میں بات کی تو وہ مجھ سے لڑائی کرنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھ سے ایسے بات کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں اس دن اپنی بے بسی پر بہت رویا تھا۔ 4 سال تک میں اس سے پیار کی بھیک مانگتا رہا اور وہ مجھے بھیک بھی ترسا کر دیتی رہی۔ تو کافی وقت گزرنے کے بعد 2019 میں نے اس سے پوچھا کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہے، آخر وہ میری کیوں نہیں ہو سکتی، میرے پیار میں کیا کمی ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگی کہ کمی تمہارے پیار میں نہیں بلکہ تم میں ہے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم میرے لائق ہی نہیں ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں کیسے تمہارے لائق بن سکتا ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم بس میری جان چھوڑ دو۔ میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بس اتنا ہی کہہ پایا کہ
لو آج سے میں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں میں نے دوبارہ اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس سے پیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں آج بھی اس سے شدت سے چاہتا ہوں اور اپنی آخری سانس تک اسے چاہتا رہوں گا۔